اب جہنم کی والے سے دیکھو، اللہ کے جو ولی ہوتے تھے، اللہ کے جو نیک بندے ہوتے تھے، ان کو جہنم سے کتنا ڈر ہوتا تھا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ یخرج من النار رجل بعد الف عام ولیتنی کنت ذلک الرجل۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ہوگا کہ اس کو اللہ رب العزت 1000 سال بعد جہنم سے نکالے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ کاش کہ وہ آدمی میں ہی ہوں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ کاش کہ میں، کیوں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو 50,000 سال کے بعد نکالا جائے گا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو 1,00,000 سال کے بعد نکالا جائے گا۔ اب دیکھو اللہ کے ولی کا ڈر دیکھو جہنم سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کاش جس کو 1000 سال بعد نکالا جائے وہ شخص حسن بصری ہی ہو اور اس کو نکالا جائے۔ اب یہ اللہ کے ولیوں کا، علماء کا جہنم سے خوف دیکھو۔ حضرت حسن بصری، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے اور نواسے، آپ ایک مرتبہ نا بیٹھے ہوئے تھے اور رو رہے تھے، جسم آپ کا کانپ رہا تھا۔ تو ایک شخص آیا تو اس نے پوچھا حضرت جی کیا وجہ ہے کہ آپ اتنا خوف اور آپ کے اوپر اتنی خوف کی کیفیت چھائی ہوئی ہے؟ تو انہوں نے آگے سے اس وقت یہ الفاظ کہے کہ ان اخشا ان یطرحنی فی النار ولا ابالی۔ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب روحوں کو پیدا کیا تو روحوں کو پیدا کرنے کے بعد کچھ لوگوں کو اپنے دائیں طرف پھینکا، کچھ ارواح کو دائیں طرف پھینکا، اور فرمایا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہؤلاء اہل الجنہ ولا ابالی، کہ یہ سب کے سب جنتی ہیں، مجھے اس پہ کوئی پرواہ نہیں۔ اور پھر کچھ اور روحوں کو پیدا کیا اور زیادہ روحوں کو ان کو جہنم کی طرف پھینکا اور فرمایا ہؤلاء اہل النار ولا ابالی، کہ یہ سارے کے سارے جہنمی ہیں، جہنم میں جائیں گے، ولا ابالی، مجھے اس بات پہ کوئی پرواہ نہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت مجھے جہنم میں پھینک دے اور اس کے بعد پھر پرواہ بھی نہ ہو، یاد بھی نہ رہے کہ یار مجھے جہنم میں ڈالا گیا۔ تو لہٰذا جہنم کی سختی اور جہنم کے والے سے اللہ رب العزت نے کچھ لوگوں کو پہلے سے ہی پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ پاک ہمیں جنتیوں میں رکھے، اللہ پاک ہمیں جنتیوں میں رکھے، اور جنتی میں سارے آمین بولو، آمین یا اللہ، ہمیں جنت والوں میں، جنت والے جو لوگ ہیں ان کے اندر اللہ پاک ہمیں رکھے۔ تو الغرض ہمیں اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے اور جنت والے لوگوں میں ہمارا اللہ رب العزت شمار فرمائے۔ اور دیکھو آپ کو میں نے کہا تھا کہ آج ہر بندہ جو ہے ان چیزوں سے بے خبر ہے کہ یار آگے کیا ہے، موت ہے، موت کے بعد قبر ہے، قبر کے بعد جنت ہے یا جہنم ہے، لیکن جنت کی گارنٹی نہیں، جہنم کی گارنٹی بھی ہے۔ وہی منکم الا واردہ، کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے مگر یہ ہے کہ اس نے جہنم میں سے ضرور گزرنا ہے۔ ہاں، اور روح کا نکلنا، آپ سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے موت ہے، موت کی سختی کے بارے سے کیا فرماتے ہیں حدیث مبارکہ ہے کہ جب انسان کے جسم کی ایک بال سے روح نکلتی ہے، جسم کی بات چھوڑ دو، ایک بال سے جب روح کھینچی جاتی ہے اس وقت انسان کو اتنا درد ہوتا ہے جس طرح کے 1000 اس پر کیا نام ہے تلوار کے وار کیے جائیں، اتنا سخت درد ہوتا ہے جب ایک بال سے روح نکلتی ہے۔ تو پورے جسم سے نکلے تو پھر، اور بلکہ کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیفیت بیان فرمائی۔ حضرت علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے احوال الموتى، تذکرہ احوال الموتى و امور الاخرہ، ایک کتاب کے اندر وہ ذکر فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ ہے، فرماتے ہیں کہ جس وقت انسان کی روح نکالی جاتی ہے تو اس وقت فرشتے آ کے اس کو پاؤں اور سر کی طرف سے پکڑ لیتے۔ اب آپ کے ذہن میں ہوگا کہ اتنی سختی ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی وہ انسان چیخ نہیں ہو رہا ہوتا، اس کے زبان سے کوئی لفظ نہیں نکل رہا ہوتا، یہ وجہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ سر کی طرف اور پاؤں کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ فرشتے ہیں جو اس کو پکڑ کے رکھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اگر ایسا نہ ہو تو ہر مرنے والا شخص تمہیں گھر میں نہ ملے، وہ کسی نہ کسی جنگل یا وادی میں چیخے مارتا پھرتا ہو، اور چیخے مار رہا اور ادھر کیا نام ہے ڈر خوف کی وجہ سے ادھر وہ گھوم رہا ہو، یعنی اتنی تکلیف اور اتنی سختی ہے موت کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو گھر میں بیٹھا ہوتا ہے یہ اسی وجہ سے کہ اس کو فرشتوں نے پکڑا ہوتا ہے، تو اس کی زبان سے یا تو کلمہ نکلتا ہے یا اس کے علاوہ کچھ الفاظ نکلتی ہیں، اس کے علاوہ کچھ اور بھی نہیں نکلتے۔ جب موت کا وقت پاس آتا ہے تو قرآن نے کیا ذکر کیا، وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، کہ جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس نے ایک پنڈلی اپنی دوسری پنڈلی پہ رکھی ہوتی ہے، اور اس وقت وہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ کوئی دم کرے آ جائے، کوئی دم کرنے والا آ جائے، کوئی علاج والا آ جائے جو میرا علاج کرے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا يستقدمون ساعة ولا يستاخرون، جب موت کا وقت آنا ہے تو نہ ایک لمحہ آگے ہونا ہے نہ ایک لمحہ بعد میں ہو، نہ ایک لمحہ آگے اور نہ ایک لمحہ بعد میں، جو موت کا مقرر وقت ہے اس وقت آپ کو موت آ جائے۔ تو لہٰذا سب سے پہلا جو ہے اس بارے میں بھی آپ کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمارا خاتمہ اچھا کرے، اچھا خاتمہ فرمائے، اللہ پاک ہماری اچھی موت ہمیں عطا فرمائے۔
یہ بھی آپ کی دعاؤں کے اندر اور آپ کے سوچ اور فکر کے اندر ہونا چاہیے، اور موت کو بار بار یاد کرنا چاہیے، بار بار۔ ایک عورت آئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور اس نے کہا کہ میرا دل بڑا سخت ہے، تو آپ نے فرمایا تم ایسا کرو، دل میں نا کئی دفعہ موت کو یاد کیا کرو، تمہارا دل نرم ہو جائے۔ اب کچھ عرصے بعد وہ واپس آئی اور اس نے کہا کہ اب میرا دل نرم ہو گیا۔ تو یہ موت کو بندہ کثرت سے یاد کرے تو اس کا دل بھی کیا ہو جاتا ہے؟ نرم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ نے روایت میں سنا ہوگا کہ موت بندے کو دن میں پتہ نہیں، ایک روایت میں آتا ہے 20 مرتبہ، ایک روایت میں 70 مرتبہ موت جو ہے بندے کو یاد کرتی ہے۔ اور کچھ بندے اتنے غافل ہوتے ہیں کہ ایک وقت، ایک منٹ بھی ان کو موت کی یاد نہیں آتی۔ اب موت کو یاد کرنا یہ بھی نہیں ہے یار موت حق ہے، جس طرح ہماری عام زبانوں پہ ہم لوگ چڑھا جاتا ہے نا، ہم بات کرتے کرتے یار موت تو آنی ہے، مرنا تو ہے سارے، یہ بات تو ہر بندے نے کرنا ہے۔ موت کو یاد کرنے سے مراد یہ ہے کہ موت کی تیاری کی جائے۔ جو موت کی تیاری پورا جس طرح مثال کے طور پہ ایک بندہ اپنے پیپر دینے ہیں اور وہ رٹا لگا لے، میرے پیپر ہیں، میرے پیپر ہیں، میرے پیپر ہیں، تو جب پیپر میں جا کے بیٹھے گا تو اس کو پیپر آئے گا نہ بابا، کیونکہ اس کو پتہ ہے پیپر ہونے ہیں، لیکن تیاری اس طرح ایک بندہ رٹا لگا لے موت آنی ہے، موت حق ہے، موت سچ ہے، لیکن موت کی تیاری نہ کرے، اس کو اس موت کو یاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہو۔ موت کو یاد کرنے سے مراد یہ ہے کہ موت کی تیاری بھی ساتھ ساتھ کرے۔ جو موت سے پہلے جو اللہ رب العزت نے اس کو لیے احکام نازل کیے ہیں ان احکام کے مطابق عمل کرے، یہ موت کی تیاری اور یہ موت کو یاد کرنا ہے۔ تو الغرض جہنم کے جو ہیں 7 طبقے ہیں، اور جس کو جہنم کہا جاتا ہے یہ پہلا طبقہ ہے، یہ پہلا طبقہ ہے، اور اس کے اندر جو گناہگار مسلمان ہیں یہ پہلے طبقے میں وہ لوگ رہیں گے۔ جو گناہگار قسم کے مسلمان ہیں وہ پہلے طبقے میں رہیں گے۔ اور اس کی گہرائی کتنی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسمعنا وجبتاً، فرماتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ آقا علیہ السلام کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے ایک آواز سنی، بہت سخت قسم کی آواز۔ تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتدرون ما ھذا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے، تمہیں معلوم ہے کہ یہ کیا ہے، یہ کس چیز کی آواز ہے؟ تو صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے عرض کی اللہ و رسولہ عالم، کہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں، ان کو ہی زیادہ پتہ ہے کہ یہ کس چیز کی آواز ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ھذا حجر ارسل یا ارسل فی جہنم منذ 80 عاما الان انتہا الی قارہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک پتھر تھا جس کو چھوڑا گیا تھا جہنم کے اوپرلے سرے سے نیچے کی طرف چھوڑا گیا تھا، اور حضور نے فرمایا کہ یہ 80 سال سے کیا نام ہے یہ نیچے گرتا جا رہا ہے، اور ابھی جا کر یہ جہنم کی گہرائی تک پہنچا ہے۔ اب یہ پہلی جہنم کی بات ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا جہنم، یہ جہنم کا پہلا طبقہ ہے، اور اس کے اندر جو گناہگار مسلمان ہیں ان کو اس جہنم میں رکھا جائے گا۔ پھر دوسری جہنم کا نام کیا ہے؟ دوسرا جو ہے سقر، تیسرے سے مراد، تیسرے جو طبقہ ہے اس کا نام لظا، چوتھے طبقے کا نام حطمہ، پانچویں طبقے کا نام سعیر، چھٹے طبقے کا نام جہیم، اور ساتویں طبقے کا نام حاویہ۔ یہ 7 طبقات ہیں جہنم۔ اور آپ نے پتہ ہے سقر جو ہے، اور جس طرح قرآن کے اندر ہے ما سلککم فی سقر، کہ تمہیں بھائی جب جنتی جو ہیں جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ ما سلککم فی سقر، کہ تمہیں جائے جہنم کے دوسرے طبقے میں کیوں ڈالا گیا، تو فرمائیں گے قالو لم نک من المصلین، تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، تو لہٰذا اب جو بے نمازی ہیں ان کے حوالے سے بھی دیکھ لو قرآن کے اندر فیصلہ آ گیا ہے کہ بے نمازیوں کے لیے جہنم کا دوسرا طبقہ ہے سقر جس کا نام ہے۔ اس طرح حطمہ کی بات ہے وما ادراک ما الحطمہ، اب اللہ رب العزت فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ حطمہ کیا چیز ہے؟ نار اللہ الموقدہ، خالص قسم کی اس کے اندر آگ ہوگی، التی تطلع علی الافئدہ، اور کیسی آگ ہوگی؟ جیسے ہی اس کے اندر ڈالا جائے گا تو یہ دلوں کو جکڑ لے، دلوں کے اوپر اس کا وار ہوگا، انہا علیہم مؤصدہ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ان کو اس آگ کے اندر بند کر دیا جائے گا فی امد ممددہ۔ تو یہ جو چوتھے طبقے کی بات کر رہا ہوں کہ حطمہ جو ہے وہ اس طرح کا طبقہ ہوگا، سعیر، پھر جہیم، پھر حاویہ جو طبقہ ہے اس کے اندر منافقین ہوں گے۔ منافقین وہ لوگ ہیں کہ جو زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں لیکن دل ان کا جو ہے وہ ایمان نہیں لایا ہوتا، حجیں بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی صدقے خیرات ساری چیزیں کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی ان کا جو دل ہے، اس کا دل جو ہے وہ ایمان نہیں لایا۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد میں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جو منافقین ہیں ان کو جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ڈالا جائے گا۔ منافقین سے کیا مراد ہے؟ یہ دیکھو قرآن پر ایمان ہے، ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے ان کا، یہ منہ سے تو ان کا دعویٰ ہے، لیکن کچھ منافقین آپ دیکھ لو ان کو اور کوئی چیز نہیں ملتی، تو گھما پھرا کے
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे बात ले आते हैं, गुनाह फिर आके अल्लाह के वलियों पे बात ले आते हैं, सहाबा पे बात ले आते हैं। ईमान होने के बावजूद भी जो चीज़ें कुरान और हदीस से साबित हैं उनका इनकार कर बैठते हैं। कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के बारे में बात करेंगे, कभी हुजूर के क्या नाम है ज़ात के वाले से बात करेंगे, कभी हुजूर के सहाबा के बारे में बात करेंगे। तो ये वो मुनाफिक लोग हैं जिनके लिए जहन्नम का सबसे निचला दर्जा हाविया। अल्लाह के औलिया की बरकतों का इनकार करेंगे, कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बरकतें हैं उनका इनकार करेंगे, कभी तबरक का इनकार करेंगे, कभी वसीले का इनकार करेंगे, और इस तरह का उन्होंने क्या किया होता है। तो ये वो लोग हैं मुनाफिकीन, ये वो लोग कि जिन्होंने कलमा तो पढ़ लिया लेकिन इसके बाद उनके जो अकायद हैं कुरान और हदीस के खिलाफ, कुरान और हदीस के मुखालिफ चल रहे हैं, कुरान और हदीस के खिलाफ अकीदा बता रहे हैं। तो लिहाजा ये वो लोग जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फल मिनन नार, कि मुनाफिकीन जो हैं उनको जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में डाला जाए। और जहन्नम का खौफ तो देखो बिल्कुल भी आजकल हमारे जहनों से बिल्कुल निकल गया। अब जब भी बंदा बात करता है ना, आप देखो ना, अक्सर जब जन्नत की बात होती है तो ऐसे बात करते हैं जैसे इन्होंने जन्नत का ठेका लिया हो। हर बंदा ये कहता है कि इंशाअल्लाह हम जन्नत में जाएं। बाबा उम्मीद ठीक है, लेकिन जहन्नम के बारे में कतई तौर पे कुरान की आयत मौजूद हैं, इन वमिनकुम इल्ला वारिदुहा, कि जहन्नम में हर बंदे ने जाना है, हर बंदे ने वहाँ से गुजरना है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मैंने कहा ना, जहन्नम जो है ये जहन्नम का पहला तबका है। और इसके आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैफियत बयान फरमाई, इन्ना फी जहन्नम सबईन अल्फ वादिन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक जहन्नम में, यकीनी बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जहन्नम की जो हैं 70 वादियाँ हैं। और हुज़ूर ने फरमाया वफ़ी कुल्लि वादिन सबऊन शोबिन, और हर वादी में फिर 70 गाठियाँ हैं। फिर हुज़ूर ने फरमाया वफ़ी कुल्लि शोबिन सबऊन अल्फ साबानिन, फिर हुज़ूर ने फरमाया कि हर गाठी के अंदर बड़े बड़े 70 बड़े बड़े अज़दहे मौजूद हैं। व अक़रबिन व सबऊन अल्फ़ अक़रबिन, और 70,000 उसके अंदर बिच्छू मौजूद हैं। फिर हुज़ूर ने फरमाया ला यंतहिल काफ़िर वल मुनाफ़िक़ु हत्ता युवाफ़िक़ु अदालिका कुल्लिही। हुज़ूर ने फरमाया कि अब ये सारे लोगों की बात बीच में बयान फरमा दी कि कोई भी मुनाफिक और कोई भी काफिर ऐसा नहीं है मगर ये कि उन हर एक गाठी और हर एक दर्जे के अंदर उनको रखा जाएगा। ये जिस तरह का ये आपने पता है सज़ा वाला सिस्टम होता है, पहले थाने में रखा, फिर जेल में रखा, फिर बड़ी जेल में, फिर अडियाला जेल में, फिर करते करते यहाँ इस तरह सज़ाएँ। तो इसी तरह ये जो मुनाफिकीन और कुफ़ार की जो सज़ाएँ हैं दर्जा बदर्जा ऐसे उनको उल्टाया जाएगा, पहले एक दर्जे में, फिर दूसरे दर्जे में, फिर तीसरे दर्जे में, ऐसे उनको रखा जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये इस तरह के तबकात बनाए। और अदना जो सबसे कमतर जिसको अजाब है उसके वाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, इन्ना अदना अहलुल अर्दि अज़ाबन यौमल क़ियामा, कि जो सबसे कम अजाब जहन्नम में होगा वो ये होगा कि तनालो यतना अलैनि बिनारैनि मिनन नार युगली दमागुहु मिन हिरारतिन नार। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो सबसे कमतर अजाब वो ये है कि एक बंदे को आग के 2 जूते पहनाए जाएंगे और उसकी हरारत और उसकी सख्ती इतनी सख्त होगी कि उसकी वजह से इंसान का जो दिमाग है वो खोल रहा होगा। ये सबसे कम अजाब। और आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो आग है, आग जहन्नम की आग की कैफियत बयान फरमाई। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये जो आपके पास आग है दुनिया में, ये 70 मरतबा अल्लाह की जो रहमत है उससे दुल कर फिर इंसानों के पास आई, और आज इंसान अता का अलैहि है कि इंसान इस पर इस्तेमाल करने पर कादिर है। 70 मरतबा रहमत, एक रहमत का लम्हा आया, फिर इसको धोया गया, फिर आया, फिर धोया गया, फिर इस तरह करते करते तो अब ये 70 मरतबा के बाद इसकी देखो अभी भी 1 सेकेंड ऐसे कोई बंदा हाथ रखे तो जला दे। उस आग की जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वो उससे भी बढ़कर है, उससे भी बढ़कर है। तो लिहाजा आज का मौजू ये है कि देखो हमने इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह का मैंने आपको कॉल पेश किया कि वो फरमाते हैं कि हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में ये सोच, ये जहन बना लेना चाहिए कि उसके आगे मौत है, मौत के बाद कब्र है, और कब्र के बाद जन्नत है या जहन्नम। ये चीज़ मद्देनज़र रखनी। और मैंने आपको मौत के हवाले से भी बता दिया कि मौत का मतलब ये नहीं है कि आप मौत का विर्द करते रहें। मौत का मतलब ये है कि आप मौत की तैयारी करें, जो जो चीज़ें मौत के लवाज़िमात में से हैं उसके लिए आप तैयारी करें, आप उसके लिए सोच करें, गौर व फिक्र करें। और ये मौत ऐसी चीज़ है जिसकी कोई गारंटी नहीं है। हर बंदा, मिसाल के तौर पे आज 80 साल का बंदा है, 80 साल 90 साल का बंदा है, आप उससे भी पूछो ना, वो ये कहेगा मौत है यार, बस अभी वक्त पूरा है। लेकिन अंदर उसके दिल की कैफियत आप देखो तो उसको यही होगा अभी तो बड़ा टाइम है। और ये शैतान का सबसे बड़ा धोखा है हर बंदे के लिए। अब देखा होगा ना आपने, मिसाल के तौर पे जैसे जैसे बंदे की ज़िंदगी गुजरती जाए तो उसकी टेंशन बढ़नी चाहिए कि यार बस अब वक्त करीब आ गया, अब मौत का वक्त आगे आ गया है। लेकिन आपने देखा होगा कि ये वाली बात
کسی کے ذہن میں نہیں رہتی کہ یار ابھی موت کا وقت قریب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ میری امت کی اکثر امت کی جو زندگی ہے وہ 60-70 کے درمیان ہے۔ اب کچھ لوگ ادھر ایسے بھی ہیں 50 سال والے ہیں، کچھ 55 سال والے ہیں، کچھ کی 60 سال بھی عمر ہو گئی ہے، لیکن تب بھی وہ اللہ کی طرف واپس لوٹ کرنی ہے۔ تو ان لوگوں کو سوچنا چاہیے، ہر بندے کو سوچنا چاہیے، ہر بندے کو کہ یار اب موت آگے آنے والی ہے اور موت کی تیاری بھی کرنی چاہیے۔ نماز کی پابندی کریں۔ نماز دیکھو یہ پہلی چیز ہے موت کی تیاری کے اندر، جو پہلی چیز ہے، پہلا کویسچن آپ نے سنا ہوگا کہ اول ما یحاسب به یوم القیامہ الصلاۃ، کے پہلا جو، حالانکہ ایک اور بات، مزے کی بات بتاؤں کہ جب بھی دنیا میں جب بھی ہم نے پیپر دینے ہوتے ہیں نا تو اس کے لیے جو سوالات ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں پتہ معلوم نہیں ہوتا، لیکن یہ موت کی تیاری کے لیے اللہ رب العزت نے سارا کا سارا سلیبس پہلے بھیج دیا۔ سارا سلیبس آپ کے پاس موجود ہے کہ آپ نے ایسا کرنا ہے تو اس چیز سے آپ بچ جائیں گے، ایسا کریں گے تو اس چیز سے بچ جائیں گے، ایسا کریں گے تو اس چیز سے بچ جائیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم تیاری نہیں کر رہے۔ ہم موت سے بالکل بے خوف اور بے خبر ہو گئے۔ اللہ پاک ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارا جو ہے جنتیوں میں ہمارا شمار کرے اور جہنم کے اللہ پاک عذاب سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنتے ہیں